یمن کے حوثی باغیوں سے لے کے حزب اللہ تک مشرق وسطی میں جاری کشیدگی اور طاقت کے توازن میں ایک نیا اور پیچیدہ موڑ آ چکا ہے۔ یمن میں حوثی گروہ نے اسرائیل کو مسلسل نشانہ بنایا ہے، جبکہ حزب اللہ جو لبنان میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت کی سب سے طاقتور تحریک سمجھی جاتی ہے، اس وقت مشرق وسطی میں اسرائیل کے خلاف ایک نئے محاذ پر اپنی موجودگی کو بڑھا رہی ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں ایران کی مسلسل حمایت اور مشرق وسطی کے دیگر طاقتور کھلاڑیوں کا کردار اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ جنگیں صرف علاقائی مسائل تک محدود نہیں رہیں گی، بلکہ عالمی سطح پر طاقت کے توازن کو متاثر کریں گی۔ یہ جنگی حکمت عملی نہ صرف اسرائیل کو دفاعی طور پہ کمزور کر رہی ہے، بلکہ فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی اور عرب دنیا کی سیاسی حکمت عملی کے مطابق دشمنوں کے خلاف مشترکہ محاذ قائم کرنے کی ایک کوشش بھی ہے۔ یہ تمام عناصر ایک پیچیدہ تصویر پیش کرتے ہیں، جہاں مقامی، علاقائی اور عالمی سطح پر سیاسی مفادات اور جنگی حکمت عملیوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، یمن کے حوثیوں نے شمالی اسرائیل کی طرف ایک بیلسٹک میزائل داغا، جس کے نتیجے میں اسرائیلی فوج نے فضائی حملے کے سائرن بجاتے ہوئے حملے کی اطلاع دی۔ آج صبح 4 بجے کے قریب یہ حملہ ہوا، جب میزائل کی موجودگی کی اطلاع کے بعد حیفا، کریات اور جھیل تبریہ کے مغربی علاقوں میں فضائی حملے کی وارننگ دی گئی۔ حیفا اسرائیل کا تیسرا بڑا شہر ہے، جو بحیرہ روم کے ساحل پہ واقع ہے اور اس کی فوجی اور اقتصادی حیثیت اہم ہے۔ خاص طور پہ یہ شہر اسرائیل کی بحریہ کے لیے ایک اہم مرکز ہے۔ کریات بھی حیفا کے قریب واقع ایک علاقہ ہے جو فوجی لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے، اور جھیل تبریہ جو شمالی اسرائیل میں واقع ہے ایک اسٹریٹجک جغرافیائی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ اسرائیل کی پانی کی فراہمی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ان علاقوں میں فضائی حملے کے سائرن بجنے سے اسرائیلی فوج نے ان خطوں میں حفاظتی اقدامات اٹھائے ہیں، کیونکہ یہ علاقے نہ صرف فوجی نقطہ نظر سے بھی حساس ہیں بلکہ اسرائیل کی شہرک سمجھے جاتے ہیں۔ یہ علاقہ یمنی حوثیوں کے لیے نایاب ہدف ہے، جو امریکی فضائی حملوں کی شدت کا سامنا کر رہے ہیں۔ اکتوبر 2023 میں غزہ کی جنگ کے آغاز کے بعد سے یمنی حوثیوں نے اسرائیل پہ بار بار میزائل اور ڈرون حملے کیے، جسے وہ فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار قرار دیتے ہیں۔ حوثی گروہ یمن کے وسیع حصوں پر قابض ہے، اور اسرائیل نے اس گروہ کے متعدد اہداف کو یمن کے اندر نشانہ بنایا، جس میں دارالحکومت صنعا بھی شامل ہے۔ حوثیوں نے آج کے حملے کی ذمہ داری کئی گھنٹوں بعد قبول کرتے ہوئے فوجی ترجمان یحییٰ نے کہا کہ ہم نے حیفا کے مقبوضہ علاقے میں ایک اہم صہیونی دشمن کے ہدف کو نشانہ بنایا، اور اس حملے کے ذریعے حوثیوں نے نہ صرف اسرائیل کو چیلنج کیا ہے بلکہ عالمی سطح پر فلسطینیوں کی حمایت میں اپنی موجودگی کا پھر اظہار کیا ہے۔ حوثی فوجی ترجمان نے کہا کہ میزائل اپنے ہدف تک پہنچا اور انٹرسیپشن سسٹمز اسے روکنے میں ناکام رہے، جس کی وجہ سے خوف و ہراس پھیلا۔ اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ حوثیوں نے اس حملے کو نہ صرف اسرائیل کے دفاعی نظام کی کمزوری کو اجاگر کرنے کے طور پہ پیش کیا، بلکہ اس کے ذریعے وہ اپنے نظام اور اپنے ہتھیاروں کی مضبوطی کا پیغام بھی دے رہے ہیں، اور اسرائیلی عوام میں دہشت اور بے چینی پیدا کرنے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ اسی دوران 15 مارچ سے شروع ہونے والے تقریباً روزانہ کے امریکی فضائی حملوں کے سلسلے نے آج کے دن بھی حوثیوں کو نشانہ بنایا۔ حوثیوں نے امریکی حملوں کی اطلاع دی، جن کا مقصد حدیدہ، مارب اور سادہ گورنریٹس ہے۔ مارب میں حوثیوں نے ایک فضائی حملے کا ذکر کیا ہے، جس میں ٹیلی کمیونیکیشن کے سامان کو نشانہ بنایا گیا، جو پہلے بھی امریکی حملوں کی ہدف رہا ہے۔ حوثیوں نے اس کے جواب میں اپنے حملوں میں تیزی لائی، خاص طور پہ امریکہ کے ڈرونز کو نشانہ بنانے کی کوششیں بڑھا دی ہیں۔ حوثی فوجی ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ نے کل یہ بات کی تھی کہ حوثیوں نے یمن کے شمال مغربی حجہ گورنریٹ میں ایک MQ-9 ریپٹر ڈرون کو مار گرایا ہے۔ MQ-9 ریپٹر ڈرونز جو تقریباً $30 ملین فی ڈرون کی قیمت رکھتے ہیں، 40,000 فٹ یا 12,100 میٹر سے زیادہ کی بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور 30 گھنٹے سے زیادہ وقت تک فضا میں رہ سکتے ہیں۔ امریکی فوج اور CIA نے ان ڈرونز کو افغانستان، عراق اور اب یمن میں کئی سالوں تک استعمال کیا۔ حوثی دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے گزشتہ دہائی میں یمن کی جنگ کے دوران 26 MQ-9 ڈرونز کو گرا دیا، اور ابھی حالیہ ایک ڈرون کو گرانے کی بات کی ہے۔ امریکی فوج نے اس ڈرون کو گرانے کی رپورٹ کو تسلیم کیا، لیکن کہا کہ اس پر مزید تبصرہ نہیں کریں گے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے
کہ وہ حوثیوں کو نشانہ بنا رہی ہے تاکہ بحر احمر میں بین الاقوامی جہاز رانی پر حملوں کو روکا جا سکے، جو ایک اہم عالمی تجارتی راستہ ہے، اور اسرائیل پر ہونے والے حملوں کو بھی روکا جا سکے۔ لیکن اس میں حوثیوں کے جو جذبات ہیں اور حوثیوں کے اقدامات وہ پس پشت نہیں جا رہے، وہ اس کے اندر پس و پیش کا مظاہرہ نہیں کر رہے، وہ اپنی طاقت کو پھر سے ریگین کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف 23 اپریل 2025 غزہ میں اسرائیل کے جنگ کے حوالے سے تازہ ترین اعداد و شمار۔ اسرائیلی افواج غزہ پر بمباری جاری رکھے ہوئے، جس میں غزہ سٹی میں ایک سکول جو پناہ گاہ کے طور پہ استعمال ہو رہا تھا اس کو نشانہ بنایا گیا۔ اس بمباری سے آگ لگی جس کی وجہ سے 10 افراد شہید ہو گئے، جن میں ایک بچہ بھی شامل تھا جو آگ کی زد میں آ کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ حملے ایک دن بعد کیے گئے جب اسرائیلی بمباری اس سے پہلے ایک حملے میں کم از کم 39 فلسطینیوں کو شہید کر چکی تھی۔ غزہ پٹی میں ایلوپیتھک اسپتال کو نقصان پہنچا، ساتھ ہی غزہ پٹی میں ریسکیو آپریشن کے لیے استعمال ہونے والے بلڈوزر بھی تباہ ہو گئے، جبکہ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے کہا کہ دوحہ ابھی بھی ثالثوں کے ساتھ مل کر غزہ کی جنگ کے خاتمے کے لیے کام کر رہا ہے۔ غزہ کی حکومت میڈیا دفتر نے شہادتوں کی تعداد کو 61,700 سے تجاوز ہونے کی اطلاع دے دی ہے، جبکہ ہزاروں افراد جو ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں ان کے بارے میں گمان کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی شہید ہیں۔ یہ جنگ 18 ماہ سے جاری ہے، جس کے دوران اسرائیل کی جانب سے 7 اکتوبر 2023 کو ہونے والے حماس کے حملے میں کم از کم 1139 اسرائیل مارے گئے تھے، 200 سے زیادہ یرغمالی تھے، اور غزہ میں اسرائیل کی جنگ کے دوران حماس کی حکمت عملی اب موجودہ صورتحال کو دیکھ کے منصوبہ بندی مسلسل تبدیل ہو رہی ہے۔ حماس کا مقصد اسرائیل کے خلاف مزاحمت کو بڑھانا اور اپنے زیر قبضہ علاقوں میں فلسطینی عوام کے حقوق کا دفاع کرنا ہے، خاص طور پر غزہ میں جہاں ان کے زیر کنٹرول علاقے ہیں۔ حماس کی جانب سے جو اقدامات دیکھے جا رہے ہیں ان میں اسرائیل پر حملوں کا تسلسل، فلسطینی شہریوں کی حمایت کے لیے عالمی برادری سے اپیلیں، اور غزہ کی پٹی میں اپنی حکومتی حکمت عملی کو مزید مستحکم کرنا شامل ہے۔ وہ نہ صرف اسرائیل کے فوجی اہداف بلکہ اس کی معیشت اور بنیادی ڈھانچے کو بھی اب نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ حماس کی ایک اور حکمت عملی اسرائیل میں موجود فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے اور احتجاجی تحریکوں کو بڑھانا ہے تاکہ اس کی مقامی اور عالمی سطح پر پذیرائی ہو سکے۔ وہ اسرائیل کے خلاف طاقتور جنگ جاری رکھنے کا پھر سے عزم کر رہی ہے اور اس دوران بین الاقوامی سطح پر حمایت حاصل کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ حماس نے اس بات کا بھی اندیا دیا ہے کہ وہ اس جنگ کو لمبے عرصے تک جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اگر دوسری طرف سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر بات نہ کی گئی۔ اس کے لیے وہ نہ صرف موجودہ لڑاکا طریقوں کا استعمال کریں گے بلکہ خود کو عالمی سطح پر فلسطینی عوام کا نمائندہ اور اسرائیل کے خلاف مزاحمت کا مرکزی ستون بھی ثابت کریں گے۔ اور چند ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ حماس نے فوجی حکمت عملی میں ایڈجسٹمنٹ کی ہے تاکہ وہ اسرائیل کی طرف سے کی جانے والی بمباری کے دوران مزید بہتر دفاعی فریم ورک تیار کر سکے اور مزید حملوں کے ذریعے اسرائیل کی فوجی طاقت کو کمزور کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری طرف حزب اللہ کے ارادے اور حکمت عملی میں حالیہ دنوں میں نمایاں تبدیلی آئی ہے، خاص طور پہ اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے موجودہ جنگ کے دوران۔ حزب اللہ جو لبنان میں ایک مزاحمتی تحریک ہے، ایران کی حمایت ہے، اس نے اپنی حکمت عملی کو بڑھا کر اسرائیل کے خلاف ممکنہ جنگ میں شامل ہونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ پہلا اہم پہلو یہ ہے کہ حزب اللہ نے لبنان کے سرحدی علاقے سے اسرائیل پر حملے بڑھا دیے ہیں، خاص طور پہ شمالی اسرائیل کو نشانہ بنانا۔ ان حملوں کا مقصد اسرائیل کی فوجی پوزیشنز اور اس کے اہم بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ کی قیادت مسلسل یہ پیغام دے رہی ہے کہ وہ فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں، غزہ کے معاملے میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت کی حمایت جاری رکھیں گے۔ اس طرح حزب اللہ اپنے آپ کو ایک عالم اسلام کا مزاحمتی استعارہ ثابت کر رہی ہے جو اسرائیل کے ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے۔ تیسرا اقدام، حزب اللہ کی جانب سے شام میں بھی اسرائیل کے خلاف حملوں کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ حالیہ دنوں میں شام میں ایران کی حمایت یافتہ فورسز اور حزب اللہ کے عناصر نے اسرائیل کے خلاف جارحانہ اقدام کیے اور یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر جنگ بڑھتی ہے تو حزب اللہ شام اور لبنان دونوں میں اسرائیل کے لیے مشکلات بڑھا سکتی ہے۔ آخر کار حزب اللہ کے ارادے، اسرائیل کی داخلی سیاست اور اس کے فوجی پوزیشن اثر انداز ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ اسرائیل کو ایک محاذ پر یا دوسرے محاذ پر اس کا جواب دینا پڑے گا، چاہے وہ فلسطین ہو یا لبنان، جواب تو دینا پڑے گا، چاہے یہاں ہو یا بروز محشر۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔